آج ہم نے ازبکستان کی اس ٹور پر تاشقند سے سمرقند کے لیے بائی روڈ اپنی گاڑی پر رخت سفر باندھا۔ میں نے تاشقند کے بارے میں آپ کو جو تاشقند کی میری ویڈیو اس میں ڈیٹیل سے بتایا ہے، لیکن پھر بھی سرسری سے آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ 3 صدی قبل مسیح یہ شہر آباد کیا گیا۔ یہ 25 کلومیٹر لمبا اور 30 کلومیٹر چوڑا ہے۔ یہ ازبکستان کا دارالحکومت ہے۔ اس میں ایک میٹرو ہے، بہت کشادہ سڑکیں ہیں۔ اس کی آبادی تقریباً 30,95,498 نفوس پر موجود ہے، اور یہ ازبکستان کا بھی اور سینٹرل ایشیا کا بھی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر سلک روڈ، جس کو شاہراہ ریشم کہتے ہیں، اس پر واقع ہے۔ اسلام کی یہاں آمد سے پہلے اس شہر کا نام چچ تھا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ شہر فتح ہوا، اور اسلام سے قبل یہاں پر جو ایرانین یا پرشین امپائر تھی، اس کی حکومت تھی، اور سمانائد کے نام سے ایک امپائر یہاں پر موجود تھی۔ یہاں کے لوگ ازبک اور روسی زبانیں بولتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خوبصورت باغوں پر محیط ایک شہر۔ اس شہر کے لوگ بہت اچھے، بڑا پیار کرنے والے، اور یہ قدرے ازبکستان کا ماڈرن شہر ہے۔ اس پر ٹریفک کا نظام بڑا خوبصورت ہے۔ شہر کے اندر 1 وے 5 لین کی چوڑی سڑکیں ہیں۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بڑا خوبصورت ہے۔ شہر میں جدید اور قدیم دونوں ہی ثقافتیں ملتی ہیں۔ یہاں کے لوگ بڑے ملنسار ہیں، اور یہ ملٹی نیشنل سٹی ہے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر موٹر ویز کا جال جو ہے وہ بچھا ہوا ہے۔ صبح کا وقت ہے، اور ہم اپنے منزل یعنی کہ تاشقند سے سمرقند کی طرف جا رہے ہیں۔ تاشقند سے جو سمرقند ہے، یہ 306 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ 5 گھنٹے اور 16 منٹ کا سفر ہے، اگر تھارولی آپ کی گاڑی جو ہے وہ چلتی جائے۔ اس شہر میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ٹریفک کا نظام بڑا ہی خوبصورت ہے، اور لوگ فرینڈلی ہیں۔ ہم M39 موٹر وے پر چڑھ چکے ہیں۔ یہ موٹر وے سوویت دور میں بنائی گئی تھی قازقستان کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اس موٹر وے کے دائیں بائیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑے خوبصورت ہرے بھرے کھیت کھلیان آپ کو نظر آئیں گے جو ہی آپ تاشقند سے باہر نکلیں گے، اور خوبصورت درخت، پھول، اور بڑا ہی اچھا موسم، تقریباً گرم اور خشک موسم ہے۔ ہماری گاڑی نے M39 پر فراٹے بھرنے شروع کر دیے، تو موٹر وے کے دائیں بائیں آپ کو دور دور تک آبادی نظر نہیں آتی، لیکن ایک چیز جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ یہ کہ آپ کو اس ملک کے اندر جگہ جگہ بڑی ہی خوبصورت مسجدیں نظر آئیں گی۔ ان مسجدوں کا بڑا خوبصورت ڈیزائن اور لکڑی کا اس پہ کام کیا گیا ہے، جو کہ ازبک ثقافت کو متعارف کرواتا ہے۔ موٹر وے پر جگہ جگہ سپیڈ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور سپیڈ بڑی کنٹرولڈ ہے۔ ہم نے اس 306 کلومیٹر کے ایریے میں درخت دیکھے، خشک جگہ دیکھی، بڑے خوبصورت کھیت دیکھے، تھوڑا سا پہاڑی سلسلہ بھی دیکھا۔ اس روڈ پر جو مین ٹاؤن آتے ہیں ان میں ینگویائل ہے، چناز ہے، پھر ان کا ایک بڑا اچھا اور مشہور ٹاؤن ہے دستلک، پھر قدرے بڑا ایک ٹاؤن ہے جزاخ، اور اس کے بعد آپ کا جو آخری ٹاؤن سمرقند سے پہلے آتا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں تو بہت ہیں، اس کا نام ہے گلارول۔ یہ آپ دیکھیں سڑک کے آپ کو اس ایریے میں موٹر وے کے سروں کے بڑے خوبصورت درخت نظر آ رہے ہیں۔ جو آپ سمرقند کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ کو ہریالی، کھیت کھلیان، سڑک پر خوبصورت درخت اور کچھ فیکٹریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو روڈ پر یا اس ملک میں
اسلامی طریق و تمدن اور سادگی بہت نظر آتی ہے، یہاں کے لوگ بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پاکستان سے ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کا جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ پاکستان والا ہی رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کا اور ازبکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم ایک ہے۔ جب کمیونزم ختم ہوا 90s میں اور یہ لوگ آزاد ہوئے تو تقریباً آلموسٹ 100 سالہ کمیونزم کی غلامی کے دوران ان لوگوں سے اسلام کی محبت چھین لی گئی تھی۔ جب یہ ازبکستان آزاد ہوا تو پاکستان سے بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کی جماعتیں وہاں گئیں، اور وہاں سے بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کے آئے، اور کراچی، پشاور اور لاہور کے مختلف بڑے بڑے مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر جا کر انہوں نے واپس ازبکستان کے اندر دوبارہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا اور لوگوں کو اسلام بتایا۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مساجد آپ کو روڈ پر نظر آ رہی ہیں۔ آبادی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، مسجدیں بہت بڑی ہیں۔ پھر آپ کو اس روڈ پر نا یا اس ملک کے اندر ایک ہی سائز کی عمارتیں اور گھر نظر آئیں گے۔ لوگوں کے گھر جو ہیں ان کا سائز ایک ہے، چھتیں برابر ہیں، اور کوئی بھی شخص اپنا جو ہے نا نقشہ باہر والا وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایسے نہیں ہے جیسے پاکستان میں کسی کا 4 منزل کا گھر ہے، کسی کا 6 منزل کا، نقشہ کے بن آؤٹ ہی۔ یہ لوگ ایک ہی میپ اور ایک ہی سائز کی بلڈنگیں بناتے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے تو اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اب ہم سمرقند کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں، آلموسٹ سمرقند میں داخل ہونے والے ہیں، اور میں آپ کو سمرقند کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ جو سمرقند شہر ہے یہ تقریباً 120 اسکوائر مائل کا اس کا جو ہے ریڈیس ہے، اور اس کی جو آبادی ہے وہ 5,95,200 کی ہے۔ یہ شہر ساؤتھ ایسٹ ازبکستان میں واقع ہے، اور سمرقند ریجن کا یہ دارالحکومت بھی ہے۔ یہ شاہراہ ریشم پر، یا جس کو سلک روڈ کہتے ہیں، اس پر واقع ہے، اور یہ شہر شاہراہ ریشم کے ذریعے یورپ اور ایشیا کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ گیٹ وے بھی ہے، اور سمرقند کے ساتھ اسلام کی بہت ہی خوبصورت تاریخ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس شہر میں اسلام کے بہت بڑے بڑے سکالر، صوفی، بزرگ اس شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر میں اسلام کی تاریخی مساجد ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور ایک دور تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان یہاں پر سمرقند اور بہارا میں اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ یہ شہر بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یہاں کا موسم بھی گرم ہے، لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں۔ ہم شہر میں داخل ہو چکے ہیں، مگر یہ شہر کا جو سینٹر ہے اس سے کافی دور ہیں، اور آپ کو شہر کے دائیں بائیں عمارتیں، رونق اور آبادی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس شہر کے متعلق ہم ایک بھرپور ولاگ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، جس کے اندر ہم اس شہر کی تاریخ، یہاں کے مدارس، مساجد اور یہاں کے مانومنٹس، یہاں کے بزرگ صوفی حضرات اور یہاں کے وہ اہل علم سکالر جنہوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی کہ عرب و عجم سبھی لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت آج بھی ہے۔ کئی 100 سال کے بعد بھی ان کا دیا ہوا علم آج بھی مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں پڑھتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ یہ ملک اور اس کے یہ شہر علم، فقہ، تعلیم، سائنس، ریاضی کے مراکز ہوا کرتے تھے، اور دور دور سے لوگ یہاں پر علم کی پیاس بجھانے کے لیے آتے تھے۔ آج ہم تاشقند سے بخارا میں علم کے ایک سمندر سے نکل کر علم کے دوسرے سمندر میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ میرے ساتھ اس سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ میں جو ہی سمرقند کے اندر انٹری ہوتی ہے، ہم اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہیں، تو ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور پھر ایک علیحدہ ولاگ کے اندر آپ کو مکمل سمرقند کی تاریخ اور سمرقند
کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے ولاگ ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو بڑی محنت کے ساتھ وہ چیزیں بتاتے ہیں جو آپ سے پوشیدہ ہیں۔ اب ہم آلموسٹ اس شہر میں اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب پہنچ، جگہ جگہ آپ کو پھول نظر آتے ہیں، باغ نظر آتے ہیں، بڑا صاف ستھرا شہر ہے۔ آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ